نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ ہی نے قل آپ فرما دیجئے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ بھلا یہ تو بتاؤ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ان ارادنی اللہ بضر اگر ارادہ کیا اللہ نے میرے ساتھ کسی تکلیف کا هل هن کاشفات ضرہ کیا وہ دور کرنے والے ہیں اس کی تکلیف کو او ارادنی برحمت یا اگر اللہ نے ارادہ کیا رحمت کا میرے ساتھ هل هن ممسکات رحمتی کیا وہ روکنے والے ہیں اس کی رحمت کو قل حسبی اللہ آپ فرما دیجئے کافی ہے مجھے اللہ تعالی علیہ یتوکل المتوکلون اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے قل آپ فرما دیجئے یا قوم اعملوا علی مکانتکم اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہوں پر انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لوگے من یأتیہ عذاب یخزیہ جس کے پاس عذاب آ جائے گا اسے رسوا کر دے گا ویحل علیہ عذاب مقیم اور گھیر لے گا اس کو قائم رہنے والا عذاب انا انزلنا بے شک ہم نے نازل کیا علیک الکتاب آپ پر کتاب کو للناس بالحق لوگوں کے لیے حق کے ساتھ فمن اہتدی فلنفسہ پس جس شخص نے ہدایت حاصل کی پس اس نے اپنی ذات کے لیے کی ومن ضل اور جو گمراہ ہوا فإنما يضل علیہا پس بے شک وہ گمراہی بھی اسی پر آئے گی وما انت علیہم بوکیل اور آپ نہیں ہیں اس پر نگران سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ زمر کا چوتھا رکوع آیت نمبر 38، 39، 40 اور 41 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں صداقت قرآن مجید کا بیان پڑا اور فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ بولے یا سچ کو جھٹلا دے. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بتائے، اللہ کے شریک بتائے، یا سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا کہے اور آپ کی سچی دعوت کو تسلیم نہ کرے، اس سے بڑا اور ظالم کوئی نہیں ہے. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانے والے ہیں، اگر ان سے بھی پوچھو کہ کائنات کا خالق کون ہے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے. اور میں جب یہ تم بھی مانتے ہو کہ اللہ ہی خالق اور مالک ہے، پھر اس بات میں جھگڑا کیوں کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں؟ جب اللہ کے علاوہ کائنات کا ایک ذرہ کسی نے نہیں بنایا تو پھر اس بات میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیوں کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق اور کوئی نہیں؟ پھر مان جاؤ نا کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات والارض، کون ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً سب کہیں گے کہ وہ ذات کون ہے؟ اللہ. قل، آپ فرما دیجئے اگر خالق اللہ ہے تو پھر جن کو تم پکارتے ہو کیوں پکارتے ہو؟ یعنی اگلا سوال کا حاصل پہلے سمجھ لیجیے. جن کو تم پکارتے ہو کیوں پکارتے ہو؟ اتنی بات تو بتاؤ نا. اگر اللہ تکلیف دے تو کیا وہ ٹال سکتے ہیں؟ اگر اللہ رحمت دے تو کیا وہ روک سکتے ہیں؟ جب اللہ کی تکلیف کو ٹالنے والا بھی کوئی نہیں، اللہ کی دی ہوئی رحمت کو روکنے والا بھی کوئی نہیں، تو اللہ کے علاوہ پکار کے لائق بھی فرما. قل، فرما دیجیے افرائیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، یعنی اخبرونی، بتاؤ نا مجھے، کہ ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ان کی پوزیشن تو واضح کرو نا. ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے میرے ساتھ بضر، کسی چھوٹی سی تکلیف کا، ذرن کے نیچے جو دو زیریں ہیں تنوین، یہ تحقیر کے لیے، چھوٹی سی چھوٹی تکلیف، اور اس کے پیچھے با بھی لگائی ہے، اس نے عام کر دی، کوئی تکلیف، کوئی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف. اگر اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی کوئی تکلیف مجھے دینا چاہے، میرے پاؤں میں ٹھوکر لگ جائے، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا اللہ کی تکلیف کو کوئی ٹالنے والا ہے دنیا میں جو یہ کہے جناب اللہ تعالیٰ تو تکلیف دینا چاہتے ہیں میں نہیں دینے دیتا؟ نہ بابا، کوئی ایسی کائنات میں ہستی نہیں جو اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو ٹال سکے. اور او ارادنی برحمت،
یا اللہ ارادہ کرے میرے ساتھ کسی رحمت کا، الہن ممسکات رحمتی، کیا ہے کوئی اللہ کی رحمت کو روکنے والا؟ اللہ سکھ دینا چاہے، کوئی بندہ کہے جناب میں نہیں پہنچنے دیتا، اللہ رزق دینا چاہے، کیا ہے کوئی ایسا جو کہے میں نہیں ملنے دیتا؟ فرمایا جب اللہ کی تکلیف کو ٹالنے والا بھی کوئی نہیں، اللہ کی رحمت کو روکنے والا بھی کوئی نہیں، قل پھر کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حسبی اللہ، حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ جب ساری رحمتوں کا مالک بھی وہی ہے، دکھ اور سکھ دینے والا بھی وہی ہے، تو پھر حسبی اللہ، سب کہو حسبی اللہ، مجھے میرا رب کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی ہی پر بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے، جنہوں نے بھروسہ کرنا ہے۔ بھروسے کے قابل، توکل کے قابل صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی پر توکل، بسم اللہ توکلت علی اللہ، میرا بھروسہ کس پر ہے؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا بیٹے ایک بات یاد رکھنا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے اس بات پر کہ تجھے نفع پہنچانا ہے، ہرگز کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، سوائے اس کے جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوری کائنات جمع ہو جائے ذرہ بھر بھی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر ساری امت جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے قد کتب اللہ علیک، جو اللہ نے تجھ پر لکھ دیا ہے۔ نفع کا مالک بھی صرف کون ہے؟ نقصان کا مالک بھی کون ہے؟ ما یفتح اللہ، دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اگر اللہ رحمت کا دروازہ کھول لے پوری دنیا ٹل لگائے بند کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ بند کر لے ساری دنیا مل کر کھول نہیں سکتی۔ جب ساری کائنات پر اختیار صرف میرے رب کا چلتا ہے، قل حسبی اللہ، پھر کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ بھروسہ بھی اللہ ہی کی ذات پر کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ کوئی نہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم عمل کرو نا اپنی جگہوں پر۔ اگر تمہیں اللہ کی ذات پر یقین کامل نہیں ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے، تم نے غلط کام ہی کرنے ہیں، شرکیہ کام ہی کرنے ہیں، غیر اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے تو پھر کرو۔ انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تم کرو بھروسے غیر اللہ پر، میں بھروسہ کروں گا کس پر؟ تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا۔ سبحان اللہ۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب جان لوگے تم، پتہ چل جائے گا کہ بھروسہ کس پر کرنا چاہیے، پتہ چل جائے گا کہ اس کے علاوہ نقصان سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، نفع دینے والا کوئی نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ جس اللہ نے بیٹا دے دیا تکلیفوں سے بھی وہی بچا سکتا ہے۔ اس لیے بچہ اٹھاتے ہیں تو ساتھ چھری رکھی ہوئی ہوتی، کیوں جی؟ او جی یہ اس سے بلائیاں جو ہے نا وہ ڈر جاتی ہیں اور وہ نہیں آتی۔ یہ چھری رکھنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، کیونکہ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ تو مسلمان نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے نا۔ مکان بنایا تو کیا کر لیتے ہیں جی؟ ہانڈی الٹی کر لیتے، بھائی چلو جناب نظر بد سے بچ جائے گی،
اور بعض کپڑا کالا جناب لٹکا لیتے ہیں، اور بعض جوتی لٹکا لیتے ہیں گاڑی وغیرہ کے ساتھ، اوپر ماشاء اللہ کی تختی بھی لگا لیتے ہیں۔ بس چلو ذرا کچھ ماشاء اللہ سے فرق پڑ جائے گا اور کچھ جناب جوتی سے فرق پڑ جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ ادھر ماشاء اللہ بھی لگایا ہوا ہے، ساتھ جوتی بھی لٹکائی ہوئی ہے، ماشاء اللہ بھی لکھا ہوا ہے، اور ہانڈی بھی الٹی کی ہوئی ہے، کچھ فرق ادھر سے پڑ جائے گا، کچھ فرق ادھر سے پڑ جائے گا۔ بڑی مشہور مثال جو کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی سنائی ہے، ایک مسلمان اور غیر مسلم کا آپس میں تکرار ہو گیا۔ مسلمان نے کہا تکلیفوں سے کون بچاتا ہے؟ اللہ۔ اس نے کہا نہیں بابا گرو نانک بچاتا ہے۔ کون بچاتا ہے؟ بابا گرو نانک بچاتے۔ اس پر ان کی بحث ہو گئی۔ بحث کے بعد جناب انہوں نے کہا چلو چھلانگ مارتے ہیں اوپر سے، پہاڑ سے یا چھت سے، پتہ چلتا ہے کون بچاتا ہے۔ پہلے جناب اس غیر مسلم نے چھلانگ ماری، اور چھلانگ سے پہلے اس نے کہا بابا گرو نانک جی مجھے بچاؤ اور میری کوئی ٹانگ شانگ نہ ٹوٹے۔ اس کو چھلانگ مارنے کا بھی بڑا طریقہ آتا ہوگا، اس نے ماری چھلانگ تو جناب مسلمان کے ذہن میں تھا کہ گر جائے گا، مر جائے گا، زخمی ہو جائے گا، اس کو کچھ نہ ہوا تو مسلمان بیچارہ ڈر گیا۔ اس نے کہا چل بھائی مسلمان اب تو چھلانگ مار۔ وہ گیا، کانپتے کانپتے گیا، چھلانگ سے پہلے کہتا ہے یا اللہ تو میرا رب ہے، تو ہی بچانے والا ہے، میری حفاظت کرنا۔ اور پھر کہتا ہے بابا گرو نانک جی تھوڑا خیال تسی بھی رکھے ہو، تھوڑا خیال سارا کام اللہ تے نہ چھوڑے ہو، تھوڑا خیال تسی بھی رکھے ہو۔ یہ والا کام تو نہیں کرنا نا کہ ادھر ماشاء اللہ بھی لکھ لیا ہے اور ادھر سنا جوتا بھی لٹکا لیا ہے، کچھ ادھر سے ہو گیا اور کچھ ادھر سے ہو گیا اور کچھ یہ ہو گیا اور کچھ وہ ہو گیا۔ ماشاء اللہ جی کہ دم کرو تے نال کڑا بھی پا دیو، کیوں پتہ کو کڑا حفاظت کر لے، کڑا کے ہوئے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہونے۔ ماشاء اللہ صدقے جاؤ۔ کڑا کیوں پہنے؟ یہاں ہمارے محلے کے نوجوان، میں نے کہا بیٹا کڑا کیوں ڈالا ہوا ہے؟ کہتا جی سنا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے اس سے۔ میں کہا ماشاء اللہ کڑے والے بندے سارے دنیا جی رہے، مرنے کوئی نہیں، صرف کیا ایک وہم دماغ میں ڈال دیا گیا ہے اور جناب یہ ہو گیا۔ اور کوئی کہتا ہے جناب فلاں پتھر مل جائے تو بادشاہ پھر وارے نہارے ہو جاتے ہیں، قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ ارے پتھروں کی پوجا سے تو میرے نبی روکنے کے لیے آئے تھے، تم آج بھی پتھر ڈھونڈ رہے ہو کہ پتھر مل جائے گا تو قسمت بدل جائے گی۔ قسمت نہ کوئی پتھر بدلتا ہے، قسمت نہ کوئی کڑا بدلتا ہے، قسمت نہ کوئی دھاگا بدلتا ہے، قسمت نہ کوئی اور چیز بدلتی ہے۔ قسمتیں کس کے ہاتھ میں؟ زور سے بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو بات ہمارے ایمان میں رکھی گئی ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی تقدیر اور میری تقدیر میں کوئی قسمت میں نقصان آ جائے، من اللہ تعالی، سب کس کی طرف سے ہے؟ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے فرمایا کل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ نہیں مانتے؟ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کرو جو عمل کرنا ہے، میں بھی وہ عمل کروں گا جو مجھے رب نے بتایا ہے۔ فسوف تعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ ٹھیک عمل کس کا تھا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ من یأتیہ عذاب یخزیہ، جس کے پاس عذاب آئے گا اسے رسوا کر دے گا۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی پھر نہ کوئی کڑا بچائے گا، نہ کوئی چھلا بچائے گا، نہ کوئی پتھر کا ٹکڑا بچائے گا۔ ویحل علیہ عذاب مقیم، پھر اتر پڑے گا وہ عذاب جو قائم رہنے والا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے سیلاب آئے دبئی وغیرہ میں، اور اس سے پہلے کئی دفعہ انڈیا کے بعض علاقوں میں سیلاب کے اندر وہ پتھر کی مورتیاں بہتی ہوئی لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ وہ خود کیا، جو خود پانی کے اندر غوطے کھا رہا ہے وہ تیری مشکل کیا حل کرے گا؟ جو پانی کے اندر خود غوطے کھا رہا ہے وہ تیری کیا مشکل حل کرے گا؟ بھروسہ رکھ تو اپنے رب کی ذات پر رکھ۔ آگے فرمایا من یأتی عذاب یحزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، جب عذاب آئے گا تو رسوا کرے گا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ دنیا کا عذاب ہے۔ ویحل علیہ عذاب مقیم، قائم رہنے والا عذاب، فرمایا یہ جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ دنیا کے عذاب سے بھی بچائے اور جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اور آخر میں فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔
اللہ کی کتاب پڑھو گے تو یہ مسئلے سمجھ میں آئیں گے۔ انا انزلنا علیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے، للناس، سب لوگوں کے لیے، جیسے کعبہ للناس ہے، جیسے آپ نبی للناس ہیں، ایسے ہی قرآن بھی للناس ہے۔ فرمایا بالحق، حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ فمن اہتدی فلنفسہ، جس نے اس سچی کتاب کو سمجھا اور ہدایت حاصل کر لی، فلنفسہ، اس نے اپنی ذات کے لیے حاصل کی ہے، اپنا ہی فائدہ کیا ہے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا، فإنما یضل علیہا، بے شک اس کی گمراہی بھی اسی پر آئے گی۔ وما انت علیہم بوکیل، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ بہت پریشان ہوتے یہ لوگ کیوں نہیں بات سمجھتے۔ اللہ نے فرمایا ما انت علیہم بوکیل، آپ نگران تو نہیں میرے محبوب، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ پیغام پہنچا دیں، آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے، اب آپ پر کوئی گلہ نہیں ہے۔ اب جو نہیں مانتا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، جو مان جائے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ اللہ ہم سب کو یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔